السلام علیکم، اس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارسلان۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہے، کہ اردو نثر میں صوفیہ کرام کا کردار کیا ہے۔ تو اردو نثر کے بارے میں ہم نے پہلے ایک مکمل ڈیٹیل میں بات کی تھی، تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن آج جو میں بتانے والا ہوں وہ اردو نثر میں صوفیہ کرام ہے۔ تو بہت ہی زبردست اور مزے کی ویڈیو ہے، آغاز کرتے ہیں۔ تو اردو نثر میں صوفیہ کا کردار۔ صوفیہ کرام جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، وہاں ان کا کردار اردو نثر میں بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کی مقامی زبانوں سے آگاہی حاصل کی۔ یہ بے لوث اور مخلص خدا داد لوگ خدا کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے بیتاب تھے۔ وہ لوگوں کے دروازوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر بھی دستک دینا چاہتے تھے، اور اس کام کے لیے ان کی زبانوں میں مہارت رکھنا بہت ضروری تھا۔ تو یہ ایک مختصر سا پس منظر آپ کو میں نے ابھی فی الحال دکھایا ہے، کہ جس کے اندر اردو نثر میں جو صوفیہ کرام تھے، ان کی جو شروع سے ایک تڑپ تھی وہ یہ تھی کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان جو ہے وہ تعلق پیدا ہو جائے، اور اس تعلق کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ جن لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے تو ان کی زبان سے آگاہی ضروری تھی۔ تو اس کی خاطر انہوں نے کیا کیا، اس پر مہارت رکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ صوفیہ کرام نے ادبی زبان کی بجائے عوامی زبان پر اظہار بیان کیا۔ صوفیہ کرام سے پہلے اہل علم عوامی زبان میں لکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کا خیال بھی کبھی اس سمت میں نہیں گیا تھا۔ صوفیہ کرام کے اس اقدام کی وجہ سے اس دور کے شاعر و ادیب نے اپنے کلام میں بھی یہی طرز اپنایا۔ مولوی عبداللہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام کی ہی جرأت کا فیض تھا کہ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی جو پہلے ہچکچاتے تھے، اس کا استعمال شعر و سخن کے لیے استعمال کیا۔ تو دیکھیں صوفیہ کرام کا اب آپ دیکھیں کتنا بڑا رول ہے، کہ انہی کے جو طرز طریقہ تھا اس کو دیکھ کر جو شاعر و ادیب تھے انہوں نے بھی اپنی زندگی میں آزمایا کہ جس طرح یہ اللہ والے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کی مقامی زبان سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے جو قلم کے زور پہ لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بھی اس چیز میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح سے ملتی جلتی ویڈیو بناؤں تو کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔